فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں NCERT کی کتاب 7ویں جماعت کے لیے جہان پہچان سے چھٹا سبق، جس کا عنوان ہے آگرے کا سفر۔ یہ ایک خط ہے۔ یہ سبق ایک خط کی شکل میں ہے۔ آپ دیکھیں گے خط لکھنے والے نے پہلے اپنا ایڈریس لکھا ہے، اس کے بعد خط کی شروعات کی ہے۔ آئیے اس خط کو پڑھتے ہیں۔ پیاری بہن سعدیہ، کہو کیسی ہو؟ گرمیوں کی چھٹیوں میں مجھے چچا جان کی فیملی کے ساتھ آگرہ جانے کا موقع ملا۔ میں تمہیں تاج محل اور دوسرے مقامات کا حال سنا رہی ہوں۔ ہم لوگ حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے تاج ایکسپریس کے ذریعے آگرہ روانہ ہوئے۔ آگرہ ہندوستان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر ساری دنیا میں محبت کی نشانی تاج محل کے لیے مشہور ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ شاہ جہاں نے اسے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ یہ دنیا کی خوبصورت ترین عمارت ہے۔ تاج محل کو عالمی سطح پر رائے شماری کے ذریعے 7 جولائی 2007 کو پہلا مقام حاصل ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ تمام عجائبات کا سرتاج بن گیا۔ تاج محل کے بارے میں تم نے مشہور بنگلہ شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کا یہ جملہ تو سنا ہی ہوگا کہ تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو ہے جو وقت کے رخسار پر جم گیا ہے۔ آگرہ ریلوے اسٹیشن سے ہم ٹیکسی لے کر تاج محل کے لیے روانہ ہوئے، مگر ہماری ٹیکسی کو تاج محل سے 2 کلومیٹر پہلے ہی روک دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ پٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں ہی جا سکتی ہیں تاکہ دھوئیں سے تاج محل کا حسن متاثر نہ ہو۔ خیر، ہم بیٹری سے چلنے والی گاڑی کے ذریعے تاج محل تک پہنچے۔ ٹکٹ اور چیکنگ سے گزرنے کے بعد جب ہم اندر داخل ہوئے تو اپنے خوابوں کو حقیقت میں دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ ہم تاج محل کے سامنے کھڑے ہیں۔ تاج محل کو ہم پہلے بھی مختلف فلموں اور تصویروں میں دیکھ چکے ہیں، لیکن جو لطف اصل عمارت کو دیکھ کر حاصل ہوا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صدر دروازہ اور تاج محل کے درمیان ایک طویل راستہ ہے۔ اس راستے کے درمیان حوض میں کئی فوارے لگے ہوئے ہیں۔ راستے کے دونوں جانب سرو کے پیڑ ہیں۔ تاج محل تک پہنچنے کے لیے کئی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ عمارت میں جگہ جگہ پچی کاری ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں کھدی ہوئی ہیں۔ اصل عمارت کے نیچے شاہ جہاں اور ممتاز محل کی قبریں ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کو چاندنی رات میں دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ تاج محل اور آگرے کے تاریخی قلعے کے علاوہ ہم نے فتح پور سیکری کی عمارتیں، اعتماد الدولہ کا مقبرہ، سکندرہ میں اکبر بادشاہ کا مقبرہ بھی دیکھا۔ یہ عمارتیں مغل تہذیب اور تاریخ کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے کیمرے میں قید کر لیا ہے۔ تم سناؤ، تمہاری چھٹیاں کیسی گزریں؟ اپنے خط میں تفصیل سے لکھنا۔ میری جانب سے امی اور ابو کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ فراز اور شازیہ کو دعا و پیار، فقط تمہاری بہن صبا۔ یہ سبق ایک خط کی شکل میں تھا جسے ایک صبا نامی لڑکی نے لکھا ہے اور اپنی بہن کو لکھا ہے، اور اس خط میں اس نے آگرہ کے سفر کے بارے میں اپنے حالات کو بیان کیا ہے اور آگرہ میں مشہور تاج محل کی عمارت کے بارے میں مختصر سی معلومات بھی اس خط میں فراہم کی ہے۔ آئیے مشق کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلی مشق ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ اس کے تحت کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے مقامات، اس کے معنی ہیں جگہیں، یہ مقام کی جمع ہے۔ دوسرا لفظ ہے رائے شماری، یعنی رائے معلوم کرنا، لوگوں کی رائے کے مطابق اعداد و شمار یعنی ڈاٹا جمع کرنا۔ عجائبات،
عجائب کی جمع ہے حیرت میں ڈالنے والی چیزیں۔ سرتاج سر کا تاج یا سردار کو سرتاج کہتے ہیں۔ رخسار اس کے معنی گال ہیں اور لطف کے معنی ہیں مزہ۔ کچھ اور الفاظ دیے ہوئے ہیں، آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ کچھ اور الفاظ ہیں جیسے طویل یعنی لمبا، سرو ایک لمبے درخت کا نام ہے، پچی کاری پتھر پر نقش و نگار بنانا، مقبرہ قبر کی بنی ہوئی عمارت کو مقبرہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری مشق ہے سوچیے اور بتائیے یعنی سوال جواب۔ پہلا سوال ہے آگرہ ساری دنیا میں کس لیے مشہور ہے؟ تو آگرہ ساری دنیا میں تاج محل کے لیے مشہور ہے۔ دوسرا سوال ہے تاج محل کو کس نے اور کیوں بنوایا؟ تو تاج محل کو شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ تیسرا سوال ہے تاج محل کے بارے میں رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا بات کہی تھی؟ رابندر ناتھ ٹیگور نے تاج محل کے لیے یہ مشہور جملہ کہا تھا، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو ہے جو وقت کے رخسار پر جم گیا ہے۔ پانچواں سوال ہے اس خط میں تاج محل کے علاوہ اور کن مقامات کی سیر کا ذکر ہے؟ تو اس خط میں تاج محل کے علاوہ اعتماد الدولہ کا مقبرہ اور فتح پور سیکری کا ذکر ہے۔ تیسری مشق ہے نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے۔ پہلا جملہ ہے آگرہ ہندوستان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ دوسرا جملہ ہے اس طرح یہ تمام عجائبات کا سرتاج بن گیا۔ تیسرا جملہ ہے صدر دروازہ اور تاج محل کے درمیان ایک طویل راستہ ہے۔ چوتھا جملہ ہے اصل عمارت کے نیچے شاہ جہاں اور ممتاز محل کی قبریں ہیں۔ پانچواں جملہ ہے یہ عمارتیں مغل تہذیب اور تاریخ کی نشانیاں ہیں۔ چوتھی مشق ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں سے واحد اور جمع الگ الگ کر کے لکھیے، یعنی آپ کو واحد کے سامنے وہ تمام الفاظ لکھنے ہیں جو واحد ہیں اور جمع کے سامنے وہ تمام الفاظ لکھنے ہیں جو جمع ہیں۔ جیسے خط واحد ہے، خطوط جمع ہے، مقبرہ واحد ہے، مقابر جمع ہے، آیت واحد ہے، آیات جمع ہے، قبر واحد ہے، قبور جمع ہے، عجائب واحد ہے، عجائبات جمع ہے، تصویر واحد ہے، تصاویر اس کی جمع ہے، عمارت واحد ہے، عمارات اس کی جمع ہے، اور مقام واحد ہے، مقامات اس کی جمع ہے۔ پانچویں مشق ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی اینٹونیمز ولوم شبد آپ کو لکھنے، جیسے مشکل کا آسان، تیز رفتار کا سست رفتار، خوبصورت کا بدصورت، طویل کا چھوٹا اور خوبی کا خامی۔ چھٹی مشق ہے اپنے کسی سفر کا حال خط کے ذریعے اپنے دوست کو بتائیے، یعنی آپ ایک خط لکھیے اور آپ نے کوئی سفر کیا ہو تو اس کے بارے میں اس خط میں لکھیے اور اپنے دوست کو بتائیے۔ ساتویں مشق ہے خوش خط لکھیے۔ یہاں یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ کو ان کے آگے خوش خط کے ساتھ لکھنا ہے، جیسے موقع، تاریخی، عجائبات، آیتیں اور مقبرہ۔ ان الفاظ کو ان کے آگے یہاں پر خوش خطی کے ساتھ لکھنا ہے۔ یہ آخری مشق ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔